بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی کثرت کا حکم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس کس انداز میں فرمایا اور کس کس انداز میں فضائل بیان کر کے ترغیب دی، اس پر چند احادیث آپ نے سماعت فرمائی۔ مزید سماعت فرمائیں۔ عن عامر بن ربیعہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم یصلی علی الا صلت علیہ الملائکہ ما صلی علی فلیقل العبد من ذلک او لیکثر۔ حضرت سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان بھی جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو جب تک وہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اب چاہے کوئی بندہ کم پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ یعنی پہلے فضیلت بیان فرمائی اور پھر اب اختیار دے دیا، تو جو بھی بندہ مومن ہے اتنی بڑی فضیلت سن کر کم پڑھے اس کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اور واقعات آپ نے سماعت فرمائے پہلے، جس میں ایسے واقعات بھی تھے جس میں درود شریف کی کثرت کی وجہ سے فضیلتیں ملی اولیاء اللہ کو۔ چند ایک مزید سماعت فرمائیں جن میں کثرت کا بیان ہے۔ حضرت ابو العباس احمد بن منصور کو خواب میں دیکھا گیا کہ انہوں نے حلہ اور سر پر جواہرات سے مزین ایک تاج پہنا ہوا تھا۔ فقیل لہ ما فعل اللہ بک، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو قال غفر لی واکرمنی وتوجنی وادخلنی۔ فقیل لہ بماذا؟ قال بکثرت صلاتی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا ہے، مجھے عزت بخشی ہے، تاج پہنایا ہے اور جنت میں مجھے داخل کر دیا ہے۔ پوچھا گیا کس سبب سے یہ کرم ہوا؟ انہوں نے فرمایا بکثرت صلاتی علی النبی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود پاک پڑھنے کے سبب یہ فضل ہوا۔ حضرت حسن بن رشید کو ان کی وفات کے بعد بڑی قابل رشک حالت میں دیکھا گیا، تو ان سے پوچھا گیا بما اوتیت ھذا، کہ آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ تو انہوں نے کہا بکثرت صلاتی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بکثرت درود پاک پڑھنے کے سبب مجھے یہ مقام حاصل ہوا۔ تو ایسے ہی پہلے بھی خلاد بن کثیر کا ایک واقعہ اور محمد بن سعید بن المطرف کا واقعہ اور حضرت سیدنا شبلی کے ایک پڑوسی کا واقعہ اور حضرت سیدنا احمد بن ثابت مغربی کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت درود شریف کی کثرت کی ترغیب دیتے تھے۔ تو جہاں پر بھی کثرت ملے درود شریف کی، وہ جگہ حضور علیہ السلام کو بڑی پسند ہوتی ہے، وہ جگہ حضور کی نگاہوں میں ہوتی ہے۔ لہذا جو بندہ کثرت سے درود شریف پڑھ رہا ہو اس کی زیارت کرنی چاہیے، جس مجلس میں کثرت سے پڑھا جا رہا ہو اس مجلس میں جانا چاہیے، کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توجہ خاص کی مجلس ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت شیخ رشید العطار اور شیخ سعد الزنجانی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں مصر میں ایک عابد الزاہد رہتا تھا، اس کا نام شیخ ابو سعید الخیاط تھا۔ وہ لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی محافل میں کہیں جاتا تھا۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ بلا ناغہ سیدنا ابن رشید کے مجلس درود و سلام میں آنا شروع کر دیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، بالآخر لوگوں نے آپ سے محفل درود و سلام میں بلا ناغہ شرکت کا سبب پوچھ ہی لیا، تو آپ نے جواب دیا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی منامی وقال احضر مجلسہ فإنہ یکثر فیہ الصلاۃ علیہ۔ مجھے خواب میں حضور سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ آپ نے مجھے فرمایا ہے کہ ابن رشید کی مجلس میں ضرور شرکت کیا کرو، کیونکہ وہ اپنی مجلس میں مجھ پر بکثرت درود و سلام بھیجتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کثرت کرنے کی اور جو کثرت کرنے والے ہیں ان کی زیارت کی، اور جن مجالس میں کثرت ہوتی ہے ان مجالس میں شرکت کی، اللہ ہمیں توفیق رفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید العالمین۔